حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال کے بعد، اور وہی وہ سال تھا جس میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ تو اسی گھاٹی میں ابن عباس کی پیدائش ہوئی ہجرت سے 3 سال پہلے، اور اللہ کے نبی نے ان کے حق میں خاص دعا دی تھی۔ حضرت عباس نے جب یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی میرے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے ان کو لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے کھجور کو اپنے منہ میں رکھا اور اس کو چبانے کے بعد ان کے منہ میں ڈال دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیت کی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو، آج کے زمانے میں یہ عمل بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ محترم آدمی ہے سوسائٹی کا، تو اس کے پاس لے جایا جائے، وہ کھجور کو چبا کے اس کھجور کے اثرات اس بچے کے منہ میں ڈال دے، جس کو تہنیک کہا جاتا ہے، جو بچہ ابھی پیدا ہوا۔ لیکن یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ نہیں۔ سن 68 ہجری میں ان کی وفات ہے عبداللہ بن عباس کی۔ بہت بڑے عالم گزرے، چھوٹے سے تھے، اللہ کے نبی نے دعا دی تھی ان کے لیے، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں قرآن کے آیات کی تفسیر بیان کرنا سکھا دے اور دین کا فقیہ بنا دے۔ اللہ کے نبی کی دعا کا اتنا اثر ہوا کہ یہ چھوٹے سے صحابی جو 13 سال کی عمر تھی ہوگی مشکل سے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، حضرت عمر کی مجلس کے سرداروں میں سے تھے، چھوٹے سے تھے لیکن حضرت عمر بڑے بڑے صحابہ پر ان کو فوقیت دیتے تھے، بڑی بہترین رائے کے مالک۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو انصار کے ایک نوجوان شخص سے کہا کہ چلو ہم دونوں علم سیکھتے ہیں، تو اس انصاری نوجوان نے کہا کہ ابن عباس تم پر افسوس ہو، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور تم علم سیکھو گے تو کیا کبھی تم کو لوگ تمہارے پاس آئیں گے علم سیکھنے کے لیے ان لوگوں کے رہتے ہوئے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں علم سیکھتا رہا، بڑی پریشانی جھیلی علم سیکھنے میں۔ اور ایک وقت آیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مکہ کے اندر 2 شخص تھے، ایک عبداللہ اور ایک عبید اللہ، یہ دونوں بھائی تھے کہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ عبید اللہ کو اللہ نے بڑی مال و دولت سے نوازا تھا اور عبداللہ کو بڑے علم سے نوازا تھا، تو دونوں بھائی کے گھر کے سامنے بھیڑ لگی رہتی تھی۔ کوئی حدیث سیکھنے والا ہے تو ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، حدیث سیکھنا ہے اللہ کے نبی کی تو پھر جاؤ داخل ہو جاؤ، شعر و شاعری عربی سیکھنی ہے تو داخل ہو جاؤ۔ ایک شخص آیا مکہ کے باہر کا تھا اور وہ یہ نظارہ دیکھتا رہا کہ ابن عباس کے سامنے صبح سے شام تک بھیڑ لگی ہے، اور جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک اور بھیڑ ہے، تو پوچھا یہاں کس طرح کی بھیڑ ہے؟ کہا کہ یہ عبداللہ کے بھائی عبید اللہ کا گھر ہے، وہ مال و دولت بانٹتے ہیں۔ تو وہ عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا وہ شخص اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر، مکہ میں تو حکومت اصل عباس کے 2 بیٹوں کی، ایک علم بانٹ رہا ہے اور دوسرا مال بانٹ رہا ہے۔ یہ انتہائی باکمال صحابی گزرے ہیں، 1660 حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے۔ سن 68 ہجری میں طائف شہر کے اندر جو مکہ سے کچھ دوری کے پر واقع، وہاں وفات